السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ ایوری ون. میرا نام اسد نوید ہے اور میں آپ کو سیاست بخیر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، پاکستان جس گمبھیر اور سیاسی صورتحال سے گزر ہے، 75 سال ہو گئے ہیں اور کوئی ہمیں وے آؤٹس نظر نہیں آ رہے کہ پاکستان کہاں پہ جا کے بریک لگائے گا. اکنامک صورتحال کی بات کریں، پاکستان کے ریزروز $3 بلین سے کم رہ گئے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ تو ہو گیا اسٹاف لیول میں، شاید آنے والے دنوں میں ہوگا ویسے تو، لیکن اس کے آنے کا ایک ٹرکل ڈاؤن جو افیکٹ آنا، اس سے مہنگائی انفلیشن بہت زیادہ ہو جائے گی. دوسری جانب اگر سیاست پہ نظر ڈالی جائے تو سیاسی محاذ میں آپ کو دن بہ دن کشیدگی ہی آتی نظر آ رہی ہے. آلدو یہ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی سیاسی منظر نامے میں کوئی نئی پارٹیز نہیں ہیں. عمران خان کی بھی بات کی جائے تو ان کی کوئی آج کی جدوجہد نہیں، بہت پرانے سیاستدان ہیں، بہت عرصے سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، ایز اے پرائم منسٹر بھی سرو کی ہے. دوسری جانب اگر شہباز شریف کی بات کی جائے تو ان کو ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر مانا جاتا ہے. اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو ان کی بہت پرانی ایک سیاسی تحریک ہے. لیکن پاکستان آج جس مقام پہ پہنچ گیا، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ان کو لانے والا، پاکستان کو لانے والا یا گھسیٹنے والا یا دفنانے والا انہی پولیٹیکل پارٹیز کے طے کردہ سیاستدان ہیں. ہم ہمیشہ وے آؤٹس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، وے آؤٹس پہ بات کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت پرانے لوگ بھی کرتے آ رہے ہیں، آئے دن ہم روزانہ اپنے ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں تو وے آؤٹس پہ بات کی جاتی ہے. امپلیمنٹیشن کی بات زیادہ ضروری آئے گی اور امپلیمنٹیشن کرانا بھی میرے خیال سے سیاستدانوں کا ہی کام ہے. ہم جس لوپ ہول میں آ گئے ہیں، اگر آج کی بات کی جائے یا جو کرنٹ ہماری ہیپننگز ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں تو پولیٹیشینز نے جیل بھرو تحریک کا بھی آغاز کیا ہے. اور یہ تحریک کوئی پاکستان کے پرسپیکٹو میں کوئی نئی تحریک نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ضیاء کے دور میں بھی ایک جیل بھرو تحریک ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ڈکٹیٹرز کے خلاف اس طرح کی تحریکیں آتی رہی ہیں. لیکن اس کا الٹیمیٹ نقصان یا فائدہ کسی قسم کے کوئی ہمیں پروڈکٹیو ریزلٹس نہیں نظر آئے. اگر ہم شہباز شریف کی بات کریں تو ان کو بار بار ہماری جانب سے یا الیکشنز کی یا عوام کی جانب سے الیکشنز کی کال کا کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی الیکشنز کو اوائڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ایک بہت بڑا مینڈیٹ رکھتی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، وہ بھی اپنے آپ کو الیکشن سے بائیکاٹ کرتی دن بہ دن نظر آتی ہے. سوال یہاں پہ پھر جنم لیتا ہے کہ پاکستان جس سچویشن میں آج یا اس وقت موجود ہے، یہاں سے ہم نکلیں گے کیسے؟ کیونکہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ پاکستان شاید معاشی طور پہ بالکل تباہ ہو جائے گا، اور اگر اس کو بچانا ہے تو بار بار ان پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ ہی ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں اور آپ کو ایک کنسنسس کی ضرورت ہے. لیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ ان کو کنسنسس کی ضرورت ہے، جب کہنے والے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو کنسنسس کی ضرورت ہے، اٹس دی نیڈ آف دی آر ایز ویل، جب عدالتیں بتا رہی ہیں، جب دوسرے سٹیک ہولڈرز بتا رہے ہیں، ایون دو اسٹیبلشمنٹ بھی بتا رہی ہے، تب بھی ہمارے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں ہمیں آپس میں ملتے بیٹھتے دکھائی نہیں دیتے. اور اگر آپ بات کریں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی تو وہ بھی پاکستان کے ایک اسٹرانگ پرسپیکٹو ہولڈ کرتی ہیں، وہ بھی پاکستان کے اندر کسی نہ کسی مقام پہ کسی نہ کسی جگہ پاکستان کا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں. اب جو آج کل ہیپننگز چل رہی ہیں، اگر آپ بات کریں، میں اگین کوٹ کروں گا آفتاب سلطان کو، جو ایکس چیئرمین نیب ہے ہمارے، انہوں نے ریزائن کیا ہے ریسنٹلی. اور ان کے ریزائن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پہ بہت زیادہ پریشر پٹ آن کیا جا رہا تھا کہ میں اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کروں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایکس پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے ان کی بیوی کی بات کر رہے ہوں، کیونکہ ان کے استعفے کے بعد ہم نے فوری طور پہ دیکھا عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بلا لیا گیا کہ آپ آئیں نیب میں آ کے اپنی توشہ خانہ ریفرنس میں آ کے ہمیں دلائل پیش کریں تاکہ آپ کا یہ کیس آگے بڑھایا جا سکے. اور یہ کوئی نئی روایت نہیں، اس سے پہلے جاوید اقبال بھی ہوتے تھے، تو جاوید اقبال صاحب کو بھی جس طرح انجینئر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، ایک مبینہ طور پہ ان کی ایک بڑی غیر اخلاقی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی، جس کے تھرو آئی گیس جاوید اقبال کو بہت زیادہ ان کی آرم ٹوسٹنگ کی، اور پھر جو اس وقت کی اپوزیشن تھی ان کو بہت زیادہ دھکیلا گیا. اور بقول شہباز شریف کے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا نہیں گیا، ہمیں دیوار کے اندر چن دیا گیا. تو یہ جو روایتیں ہیں پاکستان کی پرانی، اینڈ اگین آڈیو ویڈیو لیکس کی بات کی جائے تو جس طرح سے سیکیورٹی بریچ یہاں پہ کی جاتی ہے، ہر جگہ ہمیں ایک کلوجر، کلیپس اور ڈیزاسٹر نظر آتا ہے، جس کو ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں. میں اس کو پاکستان ڈیزاسٹر موومنٹ رادر کہوں گا، کیونکہ جب سے یہ بھی آئے ہیں تو پاکستان کے کوئی حالات بہتر نہیں ہوئے. ان تمام سوالات میں شاید جواب ڈھونڈنا مشکل کام ہو جائے، کیونکہ یہ ایک بڑا گمبھیر سچویشن ہے اگین، لیکن ہم کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنے کی اپنی جستجو کو تو جاری رکھیں گے. تو ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑی ریلیونٹ شخصیت کو اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے. وہ پی ایم کے سابقہ پی ایم کے انسپیکشن کمیشن چیئرمین رہ چکے ہیں، سیف قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور ان کے پاس اگین جو جس پوزیشن پہ یہ رہے ہیں وہ پوزیشن بڑی ایک تو کنٹروورشل بھی میں کہہ سکتا ہوں کسی لحاظ سے، اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے. انفارمیٹیو ناٹ ان اے وے کہ جو ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اندرونی پاکستانی کی جو کہانی ہے، جو اندر کی کہانی ہے، جو اندر کی داستانیں ہیں، جو اندر کی باتیں ہیں، جو خفیہ راز ہیں، جو بیک ڈور روابطیں ہیں، وہ ان سے بھی شاید کہیں نہ کہیں چھپے نہیں. تو آج کوشش کریں گے ان سے یہ تمام تر چیزیں ڈسکس کریں، کیونکہ پاکستان کے اگین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہاں پہ اس وقت بیٹھے ہیں اور کوئی کنسنسس آپ کو ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں آتا. سو اگین سیف قریشی صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو آور شو. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار جوائننگ سر. اور بڑی خوشی ہوئی آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سر. سارا میں نے آپ کو انٹرو تو بتا دیا، شاید میں نے بہت ساری چیزیں مکس کر دی ہیں یا بہت زیادہ اوور ایگزیجریٹ کر کے بتا دیا، لیکن ہمارے کوئی حالات بہتر ہیں نہیں پاکستان کے اگر قدر نو دیکھے جائیں. اکانومی تباہ ہو گئی ہے، سیاست مورائل
تباہ ہو گیا ہے. ہمیں ہمارے ایوان خالی نظر آتے ہیں, کیسز بھی چل رہے ہیں, عدلیہ کا بھی کوئی زور باسی نظر نہیں جاتا, اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں خاموشی نظر آتی ہے. اس پورے مقام میں ویئر ڈو یو سی پاکستان لینڈنگ؟ پاکستان اس وقت انتہائی مخدوش حالات میں ہے جی, اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. اور میں ایک آپ کے انٹروڈکشن سے اختلاف کروں گا ایک دو باتوں پہ, ان کو واضح کر کے پھر میں اپنی بات کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کا آپ نے ڈیزاسٹر, پاکستان ڈیزاسٹر موومنٹ, میرا اس کی اصلاح کر لے. ڈیزاسٹر تو اپریل سے جب یہ آئے, اپریل 22 سے پہلے ہو چکا تھا. میں اس کے فیکٹ فگر آپ کو دے دوں. اس سے بہترین طریقہ کوئی رہ نہیں گیا تھا کسی ملک کو قبرستان میں پہنچانے کا. تو جو وہ کر چکے تھے اس کے کو کسر نہیں رہ گئی تھی. ٹھیک, باقی یہ رہ گیا کہ یہ ڈیزاسٹر کر رہے ہیں یا کہ ڈیزاسٹر کی ریکوری کر کے اپنے گلے بدنامی ڈال رہے ہیں. ٹھیک, یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ ایویلیویٹ کرنے والا ہے کہ اگر یہ نہ آتے ان حالات میں جو کہ خان صاحب کی ٹینیور میں حالات واقعات ہوئے تھے, کون آنے کو تیار تھا؟ آیا کوئی ادارہ یہ ذمہ داری لینے کو تیار تھا؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ لینے کو تیار تھی؟ کوئی بیوروکریٹ, کوئی افسر کسی اپائنٹمنٹ پہ رضاکار تھا کسی اپائنٹمنٹ کے اوپر کام کرنے؟ پھر دوسری بات آپ نے کہی, یہ وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کبھی کنٹروورشل نہیں رہا. یہ کبھی کسی کنٹروورشل میں, یہ تو اچھی بات ہے, پاکستان کا کوئی ادارہ جو کنٹروورشل کبھی کنٹروورشل نہیں رہا آج تک, اور کسی کی جرت بھی نہیں کہ اس کو کنٹروورشل کرے. کوئی جرت کر کے دیکھے تو اس کے بعد صورتحال کیا, اس لیے کہ وہ اتنا ویل انفارمڈ ادارہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ سیاسی کھیل نہیں کھیل سکتی. نہ وہ سیاسی طور پہ وہ ادارہ استعمال کیا جاتا ہے, نہ وہ سیاسی طور پہ استعمال ہوتا ہے, نہ اس کے سیاسی عزائم. وہ ادارہ جب بھی بنا ہے آج تک وہ اپنی وہ ریپوٹیشن قائم کر کے چلا آ رہا ہے. اور کسی وقت کوئی پرائم منسٹر ان کو کوئی ٹاسک دیتا ہے, کوئی ان کو پوری طریقے سے لانچ کرنا چاہتا ہے, کوئی نہیں لانچ کرنا چاہتا. یہ ایک اپنی پرائم منسٹر کی اور ان کی اپنی ٹیم کا ڈیسیجن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ادارہ آپ کو فور فرنٹ پہ ہر وقت نظر نہیں آتا. ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ نیب سے کام کرائیں, وہ ایف آئی اے سے کرائیں, وہ انکوائری اپنی کسی جوڈیشل انکوائری سے کام چلا لیں, وہ ان کے اپنی چوائسیز ہیں. مگر جو بھی معاملات اس ادارے کے پاس آئے اس کا میں گواہ ہوں, کیونکہ میرے نظر سے گزرے ہیں سارے, کہ وہ معاملات کے اوپر پروفیشنل انویسٹیگیشن اس انداز سے اور اس طریقے سے کی گئی کہ وہ ٹوٹل پروفیشنل رہی, اور اس میں سوائے فیکٹس فگر کے کبھی یہ نہیں ہوا. اگر کسی نے کہا بھی کہ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں یا وہ دیکھ لیں, بل تو کوئی کہتا نہیں, کہا بھی تو اس کے اوپر کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا اس ادارے. ٹھیک, اچھا جی, یہ ابھی میں آ جاتا ہوں کہ اس وقت حالات واقعات کے ہیں. حالات واقعات اسد صرف ایک بات کے, آج سیاسی بات کرنے کا موقع نہیں ہے. ایسے ہی اس قوم کے لیڈران جو اپنے آپ کو لیڈران کہہ رہے ہیں, میری ان کو گزارش ہے, ویسے گزارش سے تو میں کوئی سخت لفظ بھی استعمال کروں تو وہ بھی مناسب ہوگا, میری ان کو وارننگ ہے کہ بڑی ہوگی بس کر دیں. ملک چاہیے, پاکستان چاہیے, یا آپ کو اسمبلی کے اندر الیکشن کرا کے میجورٹی چاہیے اور وزیر اعظم ہاؤس چاہیے. آپ کو اپنی ذات سے آپ نکل سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے؟ آیا آپ نیشنل کنسنسس, قومی یکجہتی کا مظاہرہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ سر, قومی یکجہتی کے لیے عمران خان کی ضرورت ہے؟ ان کو ہر ایک کی ضرورت ہے. میں کسی کو باہر بیٹھ کے تو فردر شرارت کرنے کے لیے, بیکاز 11-12 جماعتیں ویسے ہی پی ڈی ایم کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہیں, بات یہ سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. کروں کہ قومی یکجہتی کی یہ جس دن پہلی موجودہ وزیر اعظم شہباز صاحب نے تقریر کی تھی اسمبلی میں, آپ کو یاد ہو جی, پہلی کال انہوں نے یہ دی تھی کہ معاشی نیشنل کنسرن اگر سارا نہیں کرنا کم از کم اکنامکس کا کر دیں, اکانومی کا کر دیں. کیا خرابی تھی مجھے یہ بتائیے. آپ ووٹ سے آؤٹ ہوئے ہیں, آپ کو نو کانفیڈنس, کنسٹیٹیوشنل موو ہے, نان کانسٹیٹیوشنل تو نہیں ہے. ایسے ہی
اور لیکن کانسٹیٹیوشن آرگینک نہیں تھا پاکستان کے پرسپیکٹو میں. اس کے اندر دو رائے ہو سکتی ہے, میرا اپنا اس میں پوائنٹ آف ویو, آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے اپنی جگہ. لیکن سر بات یہ کہ پاکستان کے اگر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت پہ الزام لگاتی ہے کہ جی اس کے حالات خراب تھے لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی تھی. حالانکہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ ذمہ داری نہیں. میں تو آج بھی ان کو کہتا ہوں بھائی میں نے تو آپ کو بالکل بھی نہیں کہا کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں اور پاکستان کو بالکل ہی $3 بلین پہ لے جائیں. دوسری چیز یہ کہ سر جس طرح کہ ہم اکنامک مسائل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کسی ایک پارٹی کو تو بلیم کیا جا ہی نہیں سکتا, چاہے وہ عمران خان کی پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو. تیسرا یہ کہ جو نیشنل کنسنسس کی ہم بات کرتے ہیں یہ ہماری ریکمنڈیشن آج یا کوئی نئی ریکمنڈیشن نہیں, یہ پچھلے 75 سال سے ایک ریکمنڈیشن دی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہمارے پاکستان کے پرسپیکٹو میں آج تک اپنا پورا ادوار پورا کر ہی نہیں سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 143C جو ہم نے اپنے آئین کے اندر رکھا ہوا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت 4 بندے وہاں سے توڑ لیے, 4 بندے یہاں سے توڑ لیے اور اپنی مرضی کی ایک گورنمنٹ بنا لی. اس طرح کے بیسک پرنسپلز کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل کنسنسس فارم کیا جا سکتا ہے؟ چلیں اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا جائے جو آئینی شکنے ہیں. پی ڈی ایم کی صورت میں 11-12 جماعتیں ہمارے پاس پڑی ہیں, اگر ایک جماعت ان کا ساتھ نہیں بھی دیتی تو ان کو کون روک رہا ہے کہ پاکستان کے اکنامک مسائل کو حل کرنے سے, کون ان پہ برڈن ڈال رہا ہے؟ اور اگر ان سے نہیں حل ہوتا سر ابھی آپ کو اگر ابھی تک بھی نہیں پتا کہ کون روک رہا ہے, سینچری سے زیادہ جلسے ہوئے, کتنا خرچہ آتا ہے ہر جلسے پہ, ہر دوسرے دن جلسہ ہوا اس ملک میں. کس وقت ہوا؟ جب نو کانفیڈنس کے بعد. آپ نے آیا ملک کے حالات کو استحکام دینے کے لیے جس پارٹی کا آپ کہتے ہیں کہ اس پارٹی کو چھوڑ بھی دیں, اس پارٹی کو سے میں آپ کے وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے ملکی استحکام کے لیے اپریل سے لے کے ابھی تک جو انہوں نے ملک کے لیے اور اپنی ذات کو چھوڑ کے ملکی مفاد میں کام کیے ہیں وہ ذرا مجھے بتا دیجیے. سر ایک کام انہوں نے بڑا اچھا کیا, انہوں نے کال ٹو دا پاپولیشن کیا. انہوں نے کہا جی مینڈیٹ جس کو عوام دیتی ہے, جس کو آپ کال کہتے ہیں اس کو آپ استحکام کہیں گے یا اس کو آپ استحکام کا خاتمہ کہیں گے. آپ استحکام نہیں لا سکتے آپ کی نظر میں؟ الیکشن استحکام لائیں گے. آپ کا خیال ہے کہ وہ ہار جائے گا تو وہ مان جائے گا؟ آپ کدھر رہ رہے ہیں سر؟ آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں کہ وہ اس نے 2014 میں کیا کنٹینر پہ کیا تھا؟ مجھے ایک چیز بتائی, یہی تھا نا 4 سیٹیں, یہ رولا تھا. اس کے لیے کنٹینر کھڑا کرنا تھا, اس کے لیے قبریں کھودنی تھی, اس کے لیے خواتین کو لا کے ادھر ٹینٹ میں رکھنا تھا, ادھر ہر قسم کا وہ معاملہ, ادھر روز رات کو ڈانس کروانے ضروری تھے, اور ادھر اس ڈانسوں کے بعد جو رزلٹ کے مختلف جگہ پہ آیا, بنی گالا میں بھی کسی کی شادی ہو گئی کسی جگہ. میں اس ٹاپک کو ذرا چھوڑ دیتا ہوں, جتنا نالج میرے پاس ہے وہ پھر شاید بہت سارے لوگ ہضم نہ کر سکیں. بات یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کی تباہی کے دھانے پہ گرانا شروع کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ کسی ایک سائڈ کو غیر ملکی سپانسرز کو دوسری سائڈ بارہ نہیں کھا رہی تھی. سر لیکن لہذا آپ کو بیچ میں سینڈوچ بنا دیا. مجھے ذرا اس کا بات مکمل کر لینے دیں ایک بات. اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آیا 2014 سے جب تک آپ نے 18 تک ان کو نکال نہیں لیا اور وزیر اعظم کو آپ نے اس کے بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پہ نکال نہیں دیا, آج تک آپ ان کو چور کہتے ہیں, ڈاکو کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ کہتے ہیں نا. میں پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی چارج شیٹ خان صاحب کی اپنے ٹینیور میں 1 روپے کی چوری کی یا 1 روپے کی کرپشن کی ہو تو ذرا اس کا نام نمبر بتا دیں مجھے. تو آپ کوئی چارج شیٹ نواز شریف کے اوپر کرپشن کی ہے تو بتائیے. سر کوئی چارج جو فلیٹس بنے, میں آپ سے براہ راست ایک عوام دیکھیں نا 75 سال سے اگر 30 سال عوام پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایون فیلڈ فلیٹس شوگر ملز انہوں نے بنائی, پیپر مل ان کی ہے, یہ کہاں سے آئی ہے سر؟ جی وہ سرکاری ملازم جو کہے کہ میرا قطری خط دکھا دیں, قطری خط, اس کی بیٹی جو آج پوری پارٹی کو لیڈ کر رہی ہے وہ کہتی ہے میری پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں بات کرتا ہوں, ڈیفینڈنگ دیٹ سر, آئی ایم ویری سوری ٹو سے یو آر ڈیفینڈنگ دیٹ. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ کہ میں ایک صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کرپشن کے چارج شیٹ دی نہیں دی. آپ کے جو آرڈر آئے کورٹس کے اس میں کرپشن کے متعلق کو سینٹینس لکھا گیا. سر ہمارا میرے سوال اتنا ویک ہے, $16 بلین کے کیس. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو آرڈر آئے کورٹس کے اس میں کرپشن پہ کوئی لائن لکھی گئی. Sir, the prosecution system in Pakistan, do you think it's too valid enough کہ آپ ایک پینسل یا ایک موبائل بھی کسی کے, میں یہاں پہ اگر ایک موبائل اپنی جیب میں لے کے پھیر رہا ہوں, I bet you کہ نیب اس کو نہیں پروف کر سکتی کہ یہ میرا ہے.
اگر تو آپ لوگ 30 سال کے ٹینیور میں آپ کہتے ہیں 30 سال رول کیا اور آپ ایک پین ایک موٹر وے کا سکینڈل ایک کانٹریکٹ ایک کوئی بیروکریٹ کوئی وزیر سارے ملک میں آپ ایک بندہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نواز شریف نے کہا تھا غلط کام کر دو. کہا کسی نے یا میرے سے پیسے لیے تھے یا میرے سے کمیشن لی تھی یا میرے سے کوئی فائدہ لیا تھا. اس وقت تو آپ کہتے ہیں توشہ خانہ کا کیس کو بھی کیوں چھیڑا جا رہا ہے. بھائی توشہ خانہ کا کیس کیوں نہ چھیڑا جائے. توشہ خانہ میں آپ نے نکالے آپ نے بیچے آپ نے پیسے جیب میں ڈالے. اگر آپ کو پوچھتے ہیں تو آپ لیگلی اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے, کیا حرج ہے. بالکل سر, یہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اگین وائل وی کم بیک فرام دی بریک ہم بات کریں گے پاکستان کے کرنٹ پولیٹیکل سینیریو میں کہ وے آؤٹس کیا ہو سکتے ہیں. اگین ہمارے جو بھی وے آؤٹس ہوں پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز نے ان کو آگے لے کے چلنا ہے. سو ویل ٹیک اے اسمال بریک اینڈ ویل بی بیک ریل کوئک. السلام علیکم, آئی ایم نجمہ زبیر, دا جونیئر کوآرڈینیٹر آف دا نیشنل اسکول. آج میں نے یہاں پہ وزٹ کیا, مجھے بہت اچھا لگا کہ جس طرح اب ہمارا ایک سینیریو بن چکا ہے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کا, اور عجیب جو ہے وہ سچویشن ہے, اس میں ایک ایسی جگہ پہ ایک اتنا اچھا پازیٹیو کام ہو رہا ہے جو کہ ایجوکیشن پہ, اسپورٹس پہ, ہماری ثقافت پہ, اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے دلجوئی کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو یہ بہت خوشی ہوئی اور بہت زیادہ بیسٹ وشز ہے یہاں کے لیے کہ ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آگے کامیاب کرے اور ان کو بہت زیادہ ترقی دے. تو بہت خوشی ہوئی کہ اتنی ساری چیزوں میں کچھ تو ہمیں جو ہے وہ اچھا کچھ نظر آیا. تو بیسٹ آف لک. ویری وارم ویلکم بیک ویئرز, آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. اور چھوٹی سی ایک ایگزامپل مجھے یاد آ رہی ہے. دیکھیں جب بیک ان 1800 جائیں یا 19ویں صدی میں ہم جائیں تو مغلوں کا جب دور تھا تو جو سیاسی ٹگ آف وار تھی اور سیاسی انقلاب لانے کی کوشش کی جاتی تھی, ایک دوسرے کو گردنیں کاٹ کر کے, اپنا باپ بیٹے کو مارا ہے, بیٹا باپ کو مارا ہے, بیٹا چاچے کو مارا ہے, چاچا بھتیجے کو مارا ہے, اور اس پورے چکر میں جو بینیفیشل تھا وہ آؤٹ سائڈرز تھے. چلے آج تو پاکستان کی فوج جس کا چوتھے پانچویں نمبر میں نام ہے اور دنیا کی سب سے بڑی منظم فوج بھی مانی جاتی ہے, ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں, نیوکلیر اسٹیٹ بھی ہیں, ہمیں بیرونی قوتوں کا اتنا کوئی خاص ڈر ہے نہیں. لیکن جو ہماری اندرونی چابشیں ہیں, جو اندرونی لڑائیاں پڑ چکی ہیں, جس کی وجہ سے ہم دن بدن اتنے ویک ہو گئے کہ اب ٹرسٹ لیول بالکل زیرو ہو کے رہ گیا. اور اگین اکنامکلی بھی بات کی جائے گی اور سوشلی بھی اور مورالٹی کے لحاظ سے بھی. سیف صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہم اندرونی لڑائیوں میں پڑ چکے ہیں, کسی فرد واحد کا یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ساری پارٹیز میری نظر میں تو ایٹ لیسٹ مجھے نظر آتی ہیں کہ سب کا اس میں ایکول کنٹریبیوشن ہے. اور ہو سکتا ہے عمران خان نے اس کو کچھ زیادہ ہی آگ لگائی ہوئی اس انتشار کو. اب اس سے نکلنے کے لیے ایک پولیٹیکل کنسنسس کی تو لازمی ضرورت ہے. آئی تھنک اٹس دی نیڈ آف دی آر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ پولیٹیکل کنسنسس پاکستان آج اچیو کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس کے لیے اسٹیٹ پلر جو ہیں, قومی ادارے جو ہیں, چاروں قومی ادارے, افواج پاکستان اور سر آپ نے تو بات ہی خواجہ پاکستان سے شروع کر دی ہے. بائی دی وے اٹس ناٹ اے بل, اٹس ایگزیکٹو برانچ ہے. مجھے ذرا میری بات کو میری بات ہی رہنے دیں. آپ فوج کو آگے لاتے ہیں, میں سے کانسٹیٹیوشن کو لایا. میں جب میں بات کر لوں پھر اب ڈیفر کر لیجیے پلیز کیونکہ بات ہوتی نہیں. آف کورس آپ کی عدلیہ, ٹھیک ہے, آپ کی پارلیمنٹ, آپ کا میڈیا, اور میں تو تھوڑا آگے چلے جاؤں گا, بیوروکریسی. اگر آپ 5-6 انہی سے ملک رن ہوتا ہے. بیوروکریسی میں کنٹینیوٹی آف کمانڈ ہے. وہ جب آپ آ جاتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر تو آپ پرنسپل سیکرٹری تک 30 سے 40 سال اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں گورننس کے, آپ اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں ملکی معاملات کے, اور آپ کو ہر اونچ نیچ کا واسطہ پڑتا ہے. لہٰذا آپ کی فرائض میں آ جاتا ہے کہ آپ ملک کو بچائیں, ٹھیک, آپ سیف گارڈ کریں ملک کے انٹرسٹ. آپ کی یہی سیف گارڈ کرنا ملک کے انٹرسٹ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے اور اس کی ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے. یہ نہ صرف ہمارے ملک میں, تمام ممالک میں ان کی افواج جو ہیں اور ان کی دفاعی افواج اور ان کی دفاعی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز وہ قومی سلامتی کے ضامن کاؤنٹ ہوتے ہیں. ہماری قومی سلامتی سب سے زیادہ مسئلہ رہا ہے جب سے ہم نے آزادی لی آج تک. قومی سلامتی آپ کی کوئی اتنی اچھی قومی سلامتی, آپ کے جو باہر سے چیلنجز ہیں
آپ کے ہمسایوں سے، آپ کے سپر پاور سے، آپ کے باقی جگہ سے کرنٹ، انڈر کرنٹس، اور جتنی ادھر انسرجنسی ہو رہی ہے، اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے، یہ ہم کوئی آج سے فیس نہیں کر رہے. ہم جو ہماری افواج ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ دفعہ جنگ کا شکار ہو چکی ہیں، فورن اگریشن کا شکار ہو چکی ہیں. ان کے جو معاملات اور چیلنجز اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ کوئی کم نہیں ہے. ابھی بھی ہر رات دوسرے تیسرے دن آپ کو شہداء جھنڈے میں لپیٹے ہوئے نظر آتے ہیں. کون سا ملک ہے دنیا میں جو اتنی قربانیاں ہر ہفتے دیتا ہے؟ کوئی ایک ملک نہیں ہے. پاکستان واحد ملک ہے کہ جو اپنی قومی سلامتی اور اپنے لوگوں کو اور اپنے اداروں کو اور اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے بارڈر کے اوپر، ہر بارڈر کے اوپر ان کو ہر روز کچھ نہ کچھ کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے. پھر آگے آ جائیں آپ کا عدلیہ، اتنے چیلنجز ہیں، لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں سر. لیکن پھر پولیٹیکل کنسنسس آئے گا کیسے؟ سوال تو یہ ہے. مجھے ذرا ایک منٹ دیجیے. پھر آپ آ جائیں میڈیا پہ. پہلے آپ میڈیا کی بات کر لیں. میڈیا کیا رول ادا کر رہا ہے؟ میڈیا کے میرا خیال ہے 30-40 چینل سے اوپر ہوں گے. میڈیا نے پچھلے کتنے سالوں سے کون سا ایسا چینل ہے جس نے قومی سلامتی کو اپنا ٹاپک بنایا؟ کون سا ایسا چینل ہے جس نے اکانومی کو اپنا ٹاپک بنایا؟ کون سا ایسا چینل ہے جس نے ایجوکیشن کو اپنا بنایا؟ کون سا ایسا چینل ہے جس نے پاورٹی کے اوپر زور دیا؟ کون سا ایسا چینل ہے جس نے نئی نسل کی اصلاح پہ اور ٹریننگ پہ اور ہارڈشپ پہ اور مورل ویلیوز پہ اوپر زور دیا؟ کون سی لیڈرشپ ہے جنہوں نے نئی نسل کی ان ساری چیزوں پہ زور دیا؟ آیا ہم ایک جلسہ جلوس اور گروہ، اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے. اس کے اوپر کہ ہر 2 منٹ کے بعد آگ لگ جائے ملک میں، لیکن اس کے اوپر آگ لگانے والے بہت ہیں. بھی یہ دیکھ رہے ہیں نا. میرا سوال پھر یہ آتا ہے کہ یہ تو وہ مسئلے مسائل ہیں جو ہمیں پتہ ہے، جو پتہ ہے، شاید اس کے حل بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن اس طرح آئیں گے کیسے؟ ہمیں حل نہیں پتہ. ہم تو شکار ہوئے ہوئے ہیں اس کے. ہم تو اس کی میں پارٹی بن کے یہ رول ادا کرتے ہیں ملک کو دفنانے کا، دھکا دینے کا، کمزور کرنے کا، انسٹیبلٹی لانے کا. حقائق دکھانے ہیں. اگر مجھے بتائیں کہ آفتاب سلطان نے اپنا آفتاب سلطان تو بڑی چھوٹی چیز ہے، میں ملک کی بات کر رہا ہوں جی. ملک ایک ایگزامپل ہے نا. آپ نے ایگزامپل میں کور کر دیتا ہوں، اس میں بھی آ جاتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آیا ہمیں قوم بنانی ہے، آیا ہمیں ملک بنانا ہے، آیا ہم نے ادارے بنانے ہیں، آیا ہمیں کوئی معیار چاہیے، آیا ہمیں قوم اگر نواز شریف نے بنانی تھی تو اس نے میرے خیال سے بے نظیر کے پیمفلیٹس ہیلی کاپٹر سے پھیل کے بنائے. تو میں نہیں، آپ سے میرا سوال صرف 4 منٹوں کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو چند منٹ کے لیے ایک طرف کر دیجیے. ان کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے. سارے چینل ہی سیاستدانوں کو سارٹ آؤٹ کرنے پہ دن سے شام تک لگے ہوتے ہیں. کوئی اور کام بھی، کوئی قوم کا بھی کام، کوئی ملک کا بھی کام کریں. کوئی قومی سلامتی کے ایشو اتنے سینسٹیو ہے، ان کے اوپر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے نا. اتھارٹی تو اسٹیٹ کے پاس ہے. اٹ ہیز ٹو بی دا اسٹیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کر کے چلے جائیں گے. مجھے بتائیں 1% بھی بیوروکریسی یہاں پہ بیٹھی صحیح ہوگی؟ انٹل اینڈ انلیس وہاں کا ابھی آئیے نا، ابھی آئیے اس چیز کے اوپر باری باری سب کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھ نا، میں نے 5 کے نام لیے ہیں. ابھی آ جاتے ہیں کہ آیا یہ جتنے ہمارے ادارے ہیں قومی سلامتی کے، یہ جن کو آپ اسٹیٹ پلر کہہ لیں، آپ ان کو جو مرضی کہہ لیں، ملک ان سے ہی رن ہوتا ہے. بالکل. ملک ریڈی باندھ تو نہیں رن کرتے نا جی. آپ پبلک اپینین بناتے ہیں کیمرے کے سامنے اور سارا دن کر کے. پبلک اپینین کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے ساری قوم کے اوپر. جو ہم بات کر رہے ہیں یہ پہنچتی ہے سارے ملک میں، اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اس کو وے کیا جاتا ہے، اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اس کے بعد فوج کیا کرتی ہے، فوج کے سینئر افسر کیا کرتے ہیں، جونیئر کیا کرتے ہیں، اس کا ایک اپنا افیکٹ ہوتا ہے. آپ کے نام نہیں لینا، نام نہ بھی لیں، نام نہ لیں گے تو آپ کہیں گے کوئی سر عوام یہاں پہ رو رو کے تیسری عوام پہ بھی آ ہو گئی ہے. ارشد شریف کی یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی ہے. کئی صحافی ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. ہم تو اپنی شاید قد سے بڑھ کے ہی کام کریں، لیکن بات یہ آتی ہے کہ جب اسٹیک ہولڈرز جن کی اتھارٹی ہے وہ یہ کام نہیں کرتے اور ہم ان کو یاد دلاتے ہیں تو ہمارے گربان پکڑے جاتے ہیں. ہمیں ہماری بندشیں، ہم پہ پیکا ایکٹ لاگو کیا جاتا ہے. تو ہم تو اپنا کام جب کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں بھی کھل کے اگر بات کرنے کی اجازت دی جائے تو معاملات بہت آگے چلے جائیں. لیکن اگر اسٹیٹ اجازت دے گی تو بات کریں گے نا. پیکا
ایکٹ میں نے تو نہیں انٹروڈیوس کروایا تھا, گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرایا تھا. ارشد شریف کو میں نے تو نہیں مروایا تھا, انہی لوگوں نے مروایا تھا. آج بھی اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے سوال کرتا ہوں اور پھر مجھے سننے میں یہ ملتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی دا فورتھ پلر, وچ آئی ڈونٹ ریئلی اگری, کیونکہ فورتھ پلر تو ہے ہی نہیں, 3 پلرز ہیں. چلے چوتھا امیجنری پلر آپ ہمیں بھی بنا لیں, ذمہ داری ہماری ضرور ہے, اتھارٹی ہماری نہیں ہے. جن کی اتھارٹی ان سے سوال کیا جاتا ہے, جواب میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کام. اصل میں ادھر میڈیا کو ٹارگٹ کرنے نہیں آیا. میڈیا کا اپنا رول ہے, اچھا رول بھی ادا ہوتا ہے, خراب بھی ہوتا ہے. میرا سوال سارے قومی اداروں سے یہ ہے کہ قوم کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, عوام کی بات کریں. جو آج خودکشیاں کر رہے ہیں ان کی بات کریں. جو آج اپنی جیلوں میں ڈال کے قتل کیے جا رہے ہیں ان کی بات, ان کا حل ڈھونڈنے کی کیا ہو رہا ہے. حل ان کا صرف ایک ہے, ہم سارے اکٹھے ہو کے اس ملک کو بچانے کے لیے عزم کریں. ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کی غلطیاں, ایک دوسرے کی خرابیاں, ایک دوسرے کی کمزوریاں, ایک دوسرے کے اوپر اپنا سکور پورا کر, یہ میرے خیال بہت اس سے ہم آگے نکل گئے ہیں. ابھی ہم جیل بڑھنے سے, سڑکوں پہ آنے سے, جلسے کرنے سے, اگر تو آپ نے ملک کو جلدی آگ لگانی ہے تو بڑا اچھا فارمولہ یہی ہے. دنیا جہان میں فارمولے یہی ہیں کہ جس ملک کو آپ نے دفنانا ہو اس کو آپ روز ایک دھکا دیں, اور اگر آپ نے بنانا ہو تو پھر آپ دھکا نہیں دیتے, پھر آپ روزانہ ہوپ دیتے ہیں, اپنی قوم کو امید دیتے ہیں. لیڈر کا کام ہے کھڑے ہو کے قوم کو امید دینا اور اس کا حل بتانا. مجھے یہ بتائیے خان صاحب نے کیا اکانومی کا حل, کیا پلان ہے؟ سنا ہے آپ نے کوئی ان سے؟ پچھلے 4 سال میں سنا تھا کہ ابھی 22 اپریل سے لے کے آج تک سنا ہے 100 سے زیادہ جلسے کیے ہیں. کیا بتایا کیسے اکانومی خان صاحب آئیں گے تو ٹھیک کریں گے؟ صرف یہ ڈانس کرا کے. اچھا سر, نون لیگ کے, اگر میں صرف نون لیگ اس لیے میں بات کروں کیونکہ آج وہ گورننگ پارٹی ہے, اس کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب آئے اور جس طرح سے انہوں نے حکومت کا آغاز کیا, پچھلے اپریل کی بات ہے, تو ان پہ بڑی تنقید کی گئی اور سارا برڈن ان پہ ڈالا گیا کہ اکنامکلی جس طرح سے وہ اپنی پالیسیز کو رن کریں, پاکستان کے وہ مفاد میں نہیں, اور ایٹ لیسٹ نون لیگ کے مفاد میں نہیں, الیکشنز میں ان کو اس کی کوئی مدد ملے گی نہیں. پھر آتے ہیں سینیٹر ہمارے ساتھ. میں آپ سے چاہوں گا کہ مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو خان صاحب نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ سر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تو یہی تھا کہ ہم ان کے 9th ریویو میں جائیں گے, اور جو انہوں نے ہمیں ٹیکسیشن کی, نہیں اس کی شرطیں تھی ذرا 2-4. سر شرطیں یہی تھی نا کہ سبسڈیز اپریز کی جائیں, ٹیکسیشن کا نیٹ بڑھایا جائے. ایک سیکنڈ رک جائیے جی. جو آپ نے وعدہ کیا ایم این ایس ٹی کو ختم کیا جائے, جو آپ نے وعدہ کیا جی, یہ اسی کے مطابق ہی ابھی آئی ایم ایف نے گلا پکڑ کے پھانسی لٹکا دیا کہ کسی اور. خان صاحب کے جو معاہدہ کیا تھا اسی کو حرف بے حرف امپلیمنٹیشن کروائی جا رہی ہے, اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ خودکشیوں پہ آ گئے. یہ پی ایم ایل این کو پچھلے اپریل میں پتا تھا؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ ان کو بالکل پتا ہوگا, میں نہیں کہتا, بالکل پتا تھا ان کو بالکل اس کا پتا تھا, ان کو پتا تھا کہ وہ خودکشی کرنے جا رہے تھا, اس لیے جی اسد ہر ایک کو یہ پتا تھا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں سیاسی طور پہ, اور خودکشی کا آغاز اس طرح کیا کہ نیب ترمیم 13 ترمیمیں, سینیٹر سالدار کو واپس بلایا, ان کا گھر واپس گیا, $16 بلین کے کیسز معاف کرائے, سلمان شہباز کو واپس بلایا. آپ دیکھیے, مجھے آپ ایک چیز بتائیے گا کہ آپ مین چیز کو جس کی وجہ سے آج معاشی حالت نیچے گئی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کر لیں پہلے, کہ آیا معاشی جو حالت نیچے گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا نا سر. آپ کو نہیں پتا؟ مجھے تو پتا ہے. تو آپ کو پتا ہے؟ بالکل. تو پھر پتا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ 22 اپریل سے پہلے جو تھا آپ کتنا قصور اس کو مانیں گے جو آئی ایم ایف سے آپ نے معاہدہ کیا؟ آپ کتنا مانیں گے کہ آپ نے 22,000 ارب کا قرضہ اس ملک پہ چڑھا دیا جبکہ 1 روپیہ قرضہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ آپ کو تو جنریٹ کرنے چاہیے تھے اپنے ریسورسز. آپ کے پاس نیچرل ریسورسز اتنے ہیں, کسی بھی حکمران کو قدرتی وسائل پہ کام کرنا چاہیے تھا, قرضے اتارنے چاہیے تھے. کس نے کام کیا قدرتی وسائل پہ؟ آپ نے تو ریکارڈک اتوار والے دن دوپہر کو لکھ کے پرائم منسٹر ہاؤس کو آگے تو ریکارڈک لکھ کے دے دی, اس میں ہول نمبر 3 کا مسئلہ تھا, صرف 5.95 کی پینلٹی تھی ٹوٹل جو وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. آپ نے 643 کلومیٹر سکوئر ایریا سارا بلوچستان کے وسائل آپ نے کیوں لکھ کے دے دیے خان صاحب؟ کیوں لکھے؟ حل تو پھر مجھے ایک چیز بتائیے کیوں لکھ کے دیے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم کے ساتھ اس قوم کا سارا کچھ ہی آپ نے بکا دیا ایک دقت کر کے اتوار والے دن. اس دور کو یاد پاکستان بھولے گا نہیں, یہ جو دور آج ہو رہا ہے کیسے بھول سکتے ہیں آپ؟ یہ جو ابھی موجودہ دور ہے آج کی تاریخ میں جو کام یہ آج کی تاریخ میں مجھے بتائیے, آج کی تاریخ میں تو آپ نے سال پہلے دفنا دیا تھا پاکستان کو. 94 آپ نے کون سی ایسی, میں یہ پوچھتا ہوں کہ کون سی ایسی معاشی کام کیا, کون سے ایسا, اس سے بھی لے لیں چلیں, جب سے آئے ہیں نو کانفیڈنس ہوا ہے, ان کی شیٹ نکال لیجیے اچیومنٹ کی, کیا اچیومنٹ ہے؟
PMLN जलसे, जी मैं खान साहब की बात, जलसे, जुलूस, जिले भरे, ये करे, वो हर रोज असेंबली तोड़ दे। मुझे एक चीज बताइए, I'll ask you a simple question then, अगर इतनी ही वो उनकी बुरी कारकर्दगी है, 16 अक्टूबर के ज़मीनी इंतखाबात जीते, जून के ज़मीनी इंतखाबात जीते, आज भी कहते हैं कि मैंडेट अवाम को दिया जाए, अवाम आए बैलेट बॉक्स में साबित कर दे, जिसको वो सपोर्ट करेगी वो पाकिस्तान के आगे मामलात लेके चलेगा। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, क्यों हमारी वफाकी हुकूमत से भागती? 11 पार्टियां एक तरफ। मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ, आप वकील बन जाए, मुझे कोई वकील है, इससे ज्यादा और क्या कहना है। मेरा काम ही नहीं है। देखिए बात यह है कि आप एक सिंगल ट्रैक पे, मेरा काम नहीं है सर, मैं तो फैक्ट्स आपको कोट कर रहा हूं। मैं भी फैक्ट कोट कर रहा हूं। बात मुझे ये बताइए, आप मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए असेंबलियां तोड़ दें। सर किसने स्टेबलाइज किया? आपने असेंबलियां क्यों तोड़ी? किसने स्टेबलाइज? मुझे एक चीज आप समझा दें, आपकी गवर्नमेंट थी 2 सूबों में, आपने असेंबलियां तोड़ने का मुझे जस्टिफिकेशन दे। सर असेंबलियां तोड़ने का जस्टिफिकेशन ये था कि इमरान खान का बकौल, आई डोंट सपोर्ट दैट, मेरा काम नहीं उनको सपोर्ट उसको छोड़ दें। आप जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई आप इलेक्शंस करवाएं ताकि पॉपुलर मैंडेट अवाम के पास जाए। आपने इलेक्शन का ट्रैप रख के असेंबलियां तोड़ी ताकि ये इलेक्शन के ट्रैप में आ जाए। आपको पता था IMF का फार्मूला मैंने दिया, उसने इंप्लीमेंट होते हुए 6 महीने लगने हैं, ये फारग हो जाए। ये कोई इतनी 2 जमा 2 इतनी कोई मुश्किल तो नहीं है। आप एक ट्रैप रख के उसके बाद आप असेंबलियां तोड़ के आ जाए जी, अभी आप फंस जाए। मैंने लिख के दे दिया, मैंने आपको मरवा दिया, मैंने रिकॉर्डिंग दे दी, मैंने मुल्क को रोजाना जलसे करके तबाही पे ला दिया। अभी ये सारी सियासी पार्टियां फंसी हैं, अभी इलेक्शन बीच में डाल। अब आपकी नजर में चले वे आउट आपको क्या नजर आता है कि इमरान खान बैक ऑफ कर जाए, इन पार्टीज को वे ऑफ सिर्फ एक ही है, तमाम सियासी पार्टियों को इररिस्पेक्टिव, तमाम को एक ही वे आउट है। इधर किसी एल्डर को कोई रोल पॉजिटिव मुल्क के लिए अदा करना पड़ेगा। लेट्स बी क्लियर, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, आपके एस्टेब्लिशमेंट आए अपना रोल अदा करे। मैं एस्टेब्लिशमेंट, देखिए ये अकेली एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है, इसमें हम सारे, मैं 5 के 5 जो पिलर काउंट किए ना शुरू में, वो सारे शामिल हैं। तमाम के हेड को बैठना चाहिए। आप पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले भी सारे इकट्ठे हो जाए, बैठ जाए, आपके ओनर भी बैठे, एंकर भी बैठे, जज साहबान के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे, बेशक बार काउंसिल को ब्रीफ करके भेजें, वो खुद बैठना चाहें। इसमें उसके एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी बैठे, इसमें बैरोक्रेसी, इसमें बैठ के इस मुल्क को बचाएं। बड़ी हो गई है, बस कर दें। इनिशिएटिव एक दूसरे को ताने देने, एक दूसरे की कमजोरियां बतानी, मैं तो कहता हूं सब कमजोरियां फिलहाल माफ कर, सब छोड़ दें। कौन क्या ले गया बाद में हिसाब कर लेंगे। ये हिसाब किताब असद 4 साल के लिए, 5 साल के लिए सारी किताबें बंद करके एक तरफ रख लें। हम नैब खोल के 5 साल बाद बैठ जाएंगे, मुल्क को खड़ा कर लें, गरीबों को कुछ दे दें, गरीबों को खुदकशियों से बचाएं, उनको अमन व अमान दें, उनको सहूलतें दें, कारोबारियों को कारोबार दें। बिल्कुल सर। कर्नल साहब इंडस्ट्री बंद है, कारोबार बंद है, लोग पैसा लेके बाहर बेचारे जा रहे। कर्नल साहब बिल्कुल, कर्नल सैफ कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और उनकी बातें बहुत सारी दुरुस्त भी हैं, और एक इनकी बात से जिससे मैं भी इत्तेफाक करूंगा कि एहतसाब का अमल तो कभी नेवर एंडिंग अमल है और इसको कभी भी कंटिन्यू किया जा सकता है, बल्कि माजी में अभी तक जो कुछ होता है उसके कोई हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं नजर आए। हमारी बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा हर्ट हुई, हमारी ब्यूरोक्रेसी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। बजाय इस पे वापस ब्रेक से आके गुफ्तगू करेंगे कि उस रोड पे जाया कैसे जाएगा और कौन हमारा हाथ पकड़ के वहां तक हमें पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी का आना पाकिस्तानियों के लिए खुश आइंद है। ये हवा का एक ताज़ा झोंका है, इनसे हमें बहुत और बड़ी तवक्कुआत हैं। हम यकीन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि स्पेशल टीवी चैनल आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, खुसूसी तौर पर महरूम, मजलूम और मजबूर तबक़ात की रहनुमाई करेंगे। पाकिस्तान को आगे की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए स्पेशल टीवी चैनल वक्त की एक ज़रूरत है। अगेन अ वेरी वार्म वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और अगेन बड़ी क्रिटिकल डिस्कशन होने हमारे लग गई है। देखें, पाकिस्तान का मसला ये कि अल्लाह ताला ने अगर इसको तमाम तर सहूलतों से नवाजा है तो वहाँ पे चैलेंजेस भी कदर नो उसी नौयत के हैं। यहाँ पे
ہر سٹیک ہولڈر چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کی مدد کی جائے, پاکستان کو مضبوط مستحکم بنایا جائے, لیکن ساری چیزیں چاہتے ہوئے بھی ہم جس گمبھیر سچویشن میں اگین جس کیوس میں ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے. وہ ریبڈلز ہیں, وہ کچھ بریکرز ہیں آن آر روڈ ٹو انڈیپینڈنس, جس طرح بات کرتے ہیں آن آر روڈ ٹو اسٹیبلٹی, وہ کیسے اچیو کی جائے گی. مجھے 47 کا ٹائم یاد آتا ہے کہ ایک نعرہ لگایا جاتا تھا, کہ نعرہ تو نہیں لگایا جاتا تھا لیکن ایک ٹرم یوز کی جاتی تھی, آر روڈ ٹو انڈیپینڈنس. آج وی نیڈ اندر روڈ ٹوورڈز اسٹیبلٹی. تو اسٹیبلٹی کی طرف ہم کیسے جائیں گے, ہم کرنل صاحب سے جانیں گے. کرنل صاحب مجھے بتائیں کہ اسٹیبلٹی, ملک تو ہمیں مل گیا, ملک میں سارے وسائل بھی ہمارے ہیں, کسی باہر کے بندے کے نہیں, اور کسی کی اتنی مجال بھی نہیں کہ یہاں ہم سے آ کے ہم سے کوئی ہمارا حساب کتاب کر لے. ہم اسٹیبلٹی اچیو کیسے کریں گے؟ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی بریک سے پہلے کہ سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے, جتنے بھی ہمارے یہاں پہ پلرز ہیں, اسٹیٹ پلرز, ان کو اکٹھا بیٹھ کے نیک نیتی کر کے ایک انیشیٹو لینا چاہیے, اور ایٹ لیسٹ اکانومی پہ چارٹر آ جانا چاہیے. لیکن وہ پاسبل ہوگا کیسے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, شاید ہم اختلافات کو دشمنی میں بدل چکے ہیں. ابھی ہم صرف سیاسی پولیٹیکل پارٹیز والے اختلاف, یا ہم ایک دوسرے کے اخلاق, مورل سائیڈ, اور میرا خیال ہے کہ جب ہم قومی طور کے اوپر آپ کی سچویشن ایسی ہو جائے کہ کسی ایک کو کوئی مناسب فیصلہ کرنا پڑے بٹھانے کے لیے, تو وہ وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ جلدی کر لینا چاہیے. اور وہ فیصلہ میں پھر یہ کہوں گا, میں تمام قومی ادارے ان کے جتنے ستون ہیں ان کے تمام کے ان کے ذمہ دار لوگ ہیں, ان کے اوپر قومی سلامتی کی, پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج پاکستان کو بچائیں, کسی ایک آدمی کی. یہ بعد میں جہاں تک یہ کہ کس نے کیا کیا, ہم نے جب بھی کوئی چینج اوور کہ کوئی رجیم چینج کرنی ہوتی ہے پاکستان میں, تو فارمولہ تیار ہوتا ہے کرپشن کی کہانی. یہ کرپشن کی کہانی یہ میں پچھلے کئی دہائیوں سے سن رہا ہوں, اور اس کرپشن کی کہانیوں کے بعد میں نے کبھی کسی کو کرپشن کے اوپر پھانسی لگتے ہوئے دیکھا بھی نہیں, کوئی بھی ہو. یہ ہم شروع ہوئے تھے 47 سے شروع ہو جائیں یا 58 سے ہو جائیں, آپ آ جائیں, پھر اس کے بعد جو میجر آپ کے ساتھ واقعات ایپیسوڈ ہوتے رہے ہیں, 65 کی جنگ لڑیں, پھر 71 میں آدھا ملک گوا دیں آپ, پھر اس کے بعد 77 میں آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ایک سائٹ پہ کر دیں, اس کے بعد آپ آپ اس جنگ میں شامل ہو جائیں, آپ افغانستان کی جنگ میں روس کو نکال لیں, 2 سپر پاور کی میں سے ان کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ استعمال ہو جائیں, پھر آپ باہر کی لڑائی کو اپنے گھر میں. سر آپ کی بات سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ آج جس ہم سینیریو میں پائے جاتے ہیں, ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمیں ہولڈ کون کر رہا ہے, یا جس نے ہولڈ کرنا ہے, یا کیری ایٹ لیسٹ کس نے کرنا ہے. ایک جس کو بے چینی کی کیفیت کہہ سکتے ہیں, یا بے یقینی کی کیفیت کہہ سکتے ہیں, کہ ہمیں یہ تو پتا کہ ہمارے حالات خراب ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے مانگنا جا کے کس کا گریبان کس کا پکڑنا ہے, کس سے جا کے کوشچن کریں کہ یار ہمارے میں نے بالکل کلیئر آپ کو بتا دیا کہ جن کا فرض بنتا ہے نا اس میں سارے شامل ہیں. کوئی ایک بھی ادارہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بالکل مبرر ہیں, ہم نے اپنی ذمہ داری ٹھیک نبھائی. بھائی ہم اس میں نہیں, آپ جس کو بھی دیکھیں گے ان میں سے ہر ایک نے ایسے فیصلے کیے ہوئے ہیں جو کہ ملک کے لیے بہتر نہیں تھے. ملک ابھی یہ ہسٹری ساری دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کس کس ادارے نے کیا کیا. اسی میں جسٹس منیر کا نام آتا ہے, اسی بے شمار ہر ایک کی اپنی تاریخ ہے, اور وہ داغدار تاریخ ہے. اس داغدار تاریخ کو ابھی بہتر کرنے کا ایک حل ہے کہ سارے جو موجودہ جن کے ہوتے ہوئے موجودہ ٹیم کے ہوتے ہوئے ملک اس حالت میں آیا ہے کہ اس کی لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گیا. اچھا سر, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ویسے ہوا تھا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان, اور وہ بھی نظر ضروریت کی تحت ہی کیا گیا تھا. اس ٹائم بھی ڈکٹیٹر کا ایک دور تھا, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر اب پاکستان کو آپ نے بچانا ہے, پاکستان کو مشکل گھڑی سے نکالنا ہے, پاکستان کو اکنامک پاور بنانا ہے, تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ہم نے ریزلٹس یہ دیکھے کہ ایک دوسرے کو کیسز معاف کیے گئے, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک, ایک دوسرے کو وزارتیں دی گئیں. جس طرح آج ایک فارم کی گئی ہے PDM, 85 رکنی کیبنٹ بنا دی گئی. اس ٹائم کہا جی آپ پاکستان کا سندھ سنبھالیں, ہم پنجاب سنبھالتے ہیں, باقی کولیشن کر لیں گے. تو اگر اسی کا نام کولیشن ہے, اور اس کا جو رزلٹ آج ہم 10 سال 20 سال بعد دیکھ رہے ہیں, تو پھر تو بہتر ہے کہ کوئی اور ہی نیا کوئی وینٹورا نہیں. اسد آپ بالکل اس معاملے سے ایک طرف آپ کا ٹرینڈ ہے, آپ کھینچ کے ادھر لے جاتے ہیں,
بات یہ ہے میں قومی سلامتی کی بات کر رہا ہوں, میں نیشنل کنسنسس کی بات کر رہا ہوں, میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا. وہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی نیشنل کنسنسس نہیں تھا, دو پارٹیوں کے درمیان ایگریمنٹ تھا. اس وقت نیشنل کنسنسس کا مطلب ہے کہ سب بیٹھیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جو بندہ روز ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے, آج آپ کی جیلیں بھر رہا ہے, جیل کے بعد آپ کے ساری اکانومی سے آپ لوگ ہٹ کے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ جو آنے والا اس سے ہٹ کے اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کدھر کدھر سے باندھ دیا, ہم نکلیں گے کیسے؟ ہمارے پاس سکت کیا ہے, ہمارے قومی وسائل کیا ہیں, ہم اس چیز سے نکل کے تو ٹانگوں پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہم سارے اس چیز میں پھنس گئے ہیں. ہم ان چیزوں میں پھنسا دیے گئے ہیں کہ سارا دن ہم اپنا ضائع کریں کہ اندر کون گیا ہے, باہر کون ہے, باہر نعرہ کیا لگ رہا ہے, اندر یہ کون ہے یار, کیا کر رہے ہیں؟ تو اس طرح تو مجھے حالات پھر بہتر یہ ہوتے نظر نہیں آتے. نیشنل کنسنسس آئی ڈونٹ تھنک ہمیں جلدی یہ اچیو ٹوپی کریں. ڈرامہ بند ہونا چاہیے اور کسی کو کر دینا کرنا چاہیے, بیٹھ جائیں. سر وہ جو کسی کا آپ نام لیتے ہیں بار بار, میں تبھی تو آپ سے پوچھتا ہوں, میں اگین جی میں ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ میں 5 کہتا ہوں, آپ اکیلے اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری مت, انہوں نے میں نہیں کہہ رہا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں میں تو بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, وہ جتنے ان کے اوپر چیلنجز ہیں سب طرف سے سب آپ کو پتہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ آرمی چیف کی طرف دیکھتے ہوں کہ یہ ہمیں آرمی چیف کی دیکھنے کی بجائے سارے اپنی اپنی ذمہ داری کی کریں, کٹھے ہو. اچھا ایک چھوٹا اور سوال آپ سے پوچھوں گا سر, آپ یہ سمجھتے نہیں کہ جو لوگ قصوروار تھے پاکستان کو اس نہج پہ لانے کے لیے دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, کہ ہم ان کو ایزی نو آؤٹ معافی کی جو پالیسی ہے؟ کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے میں بڑا کلیئر ہوں, جس نے اس ملک کا قومی سلامتی کا اور ملک کو کھایا, کسی بھی صورت میں کھایا, اس کے کسی غلط فیصلے نے کھایا, اس نے مالی فائدے کے لیے کھایا, اس نے جدادیں دائیں بائیں کی, اس نے توشہ خانہ دائیں بائیں کیا, اس نے جو کچھ بھی کیا, اس کے فیصلوں سے ملک تباہ ہوا. کوئی بھی فیصلہ ہو, میں فیصلے اگر مجھے ٹائم دے تو میں اتنے گنا دوں گا کہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے کہ کون کتنا قصوروار ہے. یہ جو لیپا لاپی, یہ چوپا چاپی, یہ سب نے اتار دوں گا. میں ایگزیکٹ بتاؤں گا کہ کس ڈیسیژن کا کیا امپیکٹ ہوا ہے. میں صرف ایک آپ سے پوچھتا ہوں, عالمی مارکیٹ میں تیل $16 تک گیا تھا جی خان صاحب کے ہوتے ہوئے کووڈ کے دوران. میں نے اس وقت شوٹ ڈالا کہ فوری طور پہ ہیجنگ کر لیں, سارے قرضے ٹھیک ہو جائیں گے. ہیجنگ کا مطلب انٹرنیشنلی آپ تیل کو ایڈوانس بک کر لیتے ہیں, اور یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ $30 سے اوپر جائے گا. میں 30 اس وقت بڑا کیلکولیٹر, بڑا تھوڑا کر کے, تاکہ ہر لیول پہ کہا, ہر اسٹیٹ پلر تک میسج دیا تاکہ یہ پہنچ جائے. کوئی تھوڑا سا اس کے اوپر عمل بھی ہوا. کسی ایک اسٹیٹ پلر کے چیف نے دوسرے کو کہا, اور جس نے امپلیمنٹ کرنا تھا, میں نام بھی لے لیتا ہوں, مجھے کوئی شک نہیں, آپ لیں سے پیٹرولیم کا جو ایڈوائزر تھا ندیم, پیٹرولیم کے کام, پیٹرولیم کا وہ جائنٹ تھا, پیٹرولیم اس کی فیلڈ تھی, اس کا کاروبار تھا, مگر وہ ندیم اس وقت پاکستان کے معاملات کا ذمہ دار وہ تھا. ٹھیک ہے, اس نے کیوں نہیں کیا؟ خان صاحب نے کیوں نہیں کرایا؟ خان صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں, اس قوم کو اوپر لے جائیں گے G20 میں. میرا ایک سوال ہے, کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں کروا سکے تو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ میرے پاس جوابات ہیں لیکن میں ہی جواب دے دیتا ہوں. ہیجنگ ہوئی, لوگوں نے اپنی ذات کے لیے کی, اپنی جیب میں ڈالی, اس ملک کو تباہ کیا. اس ملک کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا اس وقت. میں ایسے ایک واقعہ بتا رہا ہوں ابھی, میں پچھلے ٹینیور کے اگر سارے واقعات کھول دوں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. خان صاحب کو میرے سامنے بٹھا دیں, خان صاحب جواب دے دیں گے. میں اوپر چیلنج کر رہا ہوں, خان صاحب کو میں چیلنج کر رہا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر آگے جواب دیں. ایک آپ سے خان صاحب تو جب آئیں گے آپ کا چیلنج قبول کریں گے, وہ بھی جیل بھرو تحریک چل رہی, پتہ نہیں کب آتے ہیں. میرا ایک اور آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کے جو گردشی قرضے ہیں, سرکولر ڈیپٹ, اس کی سب سے بڑی ریزن ہے ہمارا انرجی سیکٹر. انرجی سیکٹر, ہماری جو پاور ہے, جو ہماری انرجی ہے, وہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہے, کوئلے سے لے کے, تیل سے لے کے, پیٹرول سے لے کے, ہر چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں. 2011 کے اندر یا غالباً 12 کے اندر شاید خاقان عباسی, جو ابھی ان کا کیس بھی چل رہا ہے نیب میں, انہوں نے قطری کمپنیز کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا, جہاں پہ انہوں نے فکس ریٹس میں پاکستان کو آئل امپورٹ کرنے کا میمورنڈم آف سائن کیا تھا, MOU سائن کیے تھے.
آج تک ہم اس کے پیسے چکا رہے ہیں, انرجی یہاں پہ پوری نہیں ہوتی, انڈسٹریاں کلوز ہو گئی ہیں, لائن لاسز کا یہاں پہ مسئلہ ہے, پیسے ہم ان کو ڈالرز میں دے رہے ہیں. اسد میں اب سوال نہ کیا جائے, اب نیب نے تم کو بلا لیا 10 سال بعد, میری گزارش ہے, میرا خیال تھا ان کو اسی سال پکڑ لینا چاہیے. میری گزارش یہ کہ 11-12 میں تو وہ کچھ بھی نہیں تھے, 11-12 میں MOUs انہوں نے سائن کیے, اپوزیشن میں تھے. 11-12 میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ مسلم لیگ کے پاس نہیں تھی, تو نام وہ تھے, وہ صرف MNA تھے, انہوں نے کوئی. پہلی بات تو یہ. دوسری یہ کہ اگر آپ ان کے وہ معاہدے کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے قطر سے گیس کا کیا تھا, اس سے بہتر اس وقت کہ اگر معاہدہ ہو سکتا تھا تو آج تک تو کوئی نیب میں بھی کیس گیا, باقی جگہ پہ بھی گیا, سال 8 مہینے 9 مہینے ان کو جیل میں تو دو رائے نہیں ہے سر. اسد میری ایک بات سنیں, دو رائے. اسد نیب کے پاس اور خان صاحب کی گورنمنٹ میں ان کو 9 مہینے جیل میں رکھا گیا, ٹھیک ہے جی. میں خان صاحب سے یہی سوال کرتا ہوں کہ عباسی صاحب کو انہوں نے جیل ٹرائی کر کے تو کنوکٹ کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سر, کنوکٹ کا تو یہاں پہ پاکستان میں کلچر ہے ہی نہیں نا. یہاں پہ امیر کا قانون اور ہے, غریب کا کوئی اور ہے. ایک چیز, اگر نواز شریف کو گرفتار کرنے کے بعد بھی اگر پرائیویٹ ہیلی کاپٹر, پرائیویٹ جہاز کی ایمبولینس کی شکل میں لندن پہنچایا جا رہا ہے, تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس طرح کے پروسیکیوٹنگ سسٹم پہ جہاں پہ آپ کسی کو پکڑ ہی نہیں سکتے. آپ اس ہیلی کاپٹر کو بھول گئے جو KPK میں آپ نے بالکل اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. بالکل نہیں, میں آپ سے شاہد خاقان عباسی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے 2012 میں 13 میں ہمارے جو انرجی کرائسس چل رہے تھے, ایران ہمارے ساتھ بیٹھا تھا. آپ کہہ رہے ہیں بہتر معاہدہ تھا کہ نہیں تھا, میں بہتر معاہدے بتا رہا ہوں سر آپ کو. تاپی پائپ لائن تب یوز کی جا سکتی تھی, کارز کے ساتھ معاہدے کیے جا سکتے تھے. ہم نے وہ معاہدہ کیا جو اس کا سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہے, ڈالر فکس ریٹ پہ ہم ان کو معاہدے کر کے بیٹھ گئے, اور آج بھی انرجی نہیں آتی لیکن پیسے ان کو پہنچ جاتے ہیں. اس سے کوئی بدتر معاہدہ ہو سکتا تھا؟ میرا خیال ہے آپ کے پاس فیکٹس فگر درست نہیں ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہوگی, میں کسی ایک پرسنالٹی کے اوپر نہ اس وقت ڈیفینڈ کرنے کی بجائے یا ڈیبیٹ کرنے کی بجائے, میرا آج کا سیشن صرف یہ ہے کہ میں اس سیشن کا فائدہ اٹھا کے جو لوگ ذمہ دار ہیں 4-5 تمام کو کال دے کے, تمام کو گزارش کر کے, تمام کو وارننگ دے کے کہ ملک بچاؤ. سر میرا یہیں پہ آپ کے ساتھ کانٹرڈکشن ہے کہ وہ جو 4-5 لوگ ذمہ دار ہیں ان سے میں توقع نہیں کر سکتا کہ وہ میرا ملک بچائیں گے. کون بچائے گا؟ سر جو بہتر لوگ ہیں وہ بچائیں. ان کو آگے آنے جو نان کرپٹ لوگ ہیں جن پہ کوئی کیس نہیں ہے, قانون کو سمجھتے ہیں. سر میری نظر میں تو فی الحال جو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ میں ٹاپ ٹیئر میں بیٹھے ان میں کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. ایک سیکنڈ رک جائیں. جب آپ کی اگر کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بھی نہیں ہے, اچھے ہیں لیکن ٹاپ ٹیئر میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں نام نون لیگ سے ملک احمد خان. نہیں, آپ چھوڑ دیں, سب کو چھوڑ دیجئے, کوئی بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں, دیکھیے جب آپ کے پاس حل ہی نہیں ہے, سیاسی الیکشن میں تو وہ یہی سیاستدان ہی آنے ہیں نا جی, کسی نہ کسی سیاسی پارٹی نے آنے ہیں. آپ ان سے متفق نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی اس وقت. دیکھیے ان کی ایمانداری بھی, ان کی قابلیت بھی, ان کی ایک ہی فیکٹر نہیں, ساری فیکٹر دیکھنے پڑیں گے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کسی کی بھی حکومت آئے گی الیکشن کے بعد, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح حل ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مل جل کے ملک کو بچا لیں پہلے, تو پھر ٹھیک ہے. بالکل سر. ہمارے کلوزنگ, ہمارے آلموسٹ ڈاؤن ٹو لاسٹ منٹ سر, کلوزنگ ریمارکس آپ اپنے اگر دینا چاہیں تھوڑا سا, اگر ہمارے ویورز کو تھوڑی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سارے ملک کو کہ ذاتی مفاد کے ہر کام سے خدا کا واسطہ ہے 5 سال کے لیے اس ملک کو معاف کر. بالکل سر, تھینک یو سو مچ سیف صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے. ناٹ دیٹ کہ اس کے اندر ہم نے کانٹرڈکٹنگ ریمارکس دیے, مقصد یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو بہتر چیز ہے اس کو اپنے اور اپنے ویورز کے سامنے رکھا جائے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایک تحریک ہے جس کے اندر ہمارے اندر کنسسٹنسی نہیں رہی, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں رہا, احتساب کے عمل کو ہم نے اگر صف اول میں رکھا ہے تو اس کا بھی عمل کوئی پراپر اس کے ریزلٹس نہیں آئے. آج جو اکانومی کی صورتحال ہے, جس طرح سے ہم جس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, ہماری پارلیمنٹ ادھوری ہے, ہمارا غریب مر رہا ہے, ہم صحافتی ہم انٹرنیشنل محاذ میں بھی سب کی کھا رہے ہیں, ٹیررزم یہاں پہ آ چکی ہے. اس کے لیے کوئی وے آؤٹ ہونا چاہیے ہے. اب اس کا وے آؤٹ تو اگر انہی سٹیک ہولڈرز کے پاس ہے تو پھر اس کو بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے, اگر ان سے ہٹ کے کوئی پلان ہے تو پھر اس کو بھی ڈسکس کیا جائے, ڈسکس ضرور کیا جائے. اور جس طرح سیف صاحب نے بات کی کہ اگلے 4-5 سال اس چیز کو بھول جایا جائے کہ اپنی سیاست کو بچانا ہے, ریاست کو آگے رکھیں, سیاست اپنے آپ بچ جائے گی. مجھے اور اس پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے ہمیں اجازت دیں, دوبارہ انشاءاللہ تعالی ایک پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے.